اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 3 ہے۔ اس سے پہلے جو آیت تھی اس کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو اور ضمن میں تمام لوگوں کو مخاطب کیا تھا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا، اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ تم میرے علاوہ کسی کو اپنا وکیل یعنی کارساز اور قابل بھروسہ اور جس پر بھروسہ کیا جائے، جس پر توکل کیا جائے، تم میرے علاوہ کسی کو اپنا وکیل مت سمجھنا۔ اس کے بعد یہاں پر یہ جو ذریتہ ہے، اصل میں یہاں پر یا پوشیدہ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں اے وہ ذریت کے معنی ہوتے ہیں نسل کے، جنریشن کے، جو ایک پوری نسل جو چلی آتی ہے۔ تو یہاں پر خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ تم لوگ ذریت ما حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام، جیسا کہ کل بخاری شریف کی روایت کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ اولو العزم من الرسل میں آپ کا شمار ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، توحید کی طرف بلاتے رہے، اور ان کے اوپر بہت کم لوگ ایمان لائے۔ باقی لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تم ایک کشتی بناؤ، ایک بڑی سی کشتی۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ لوگ ان کو دیکھتے تھے، ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہو، یہ کشتی کہاں چلے گی، یہاں کہاں پانی رکھا ہے، کہاں یہاں سمندر ہے، تم یہ کشتی کہاں چلاؤ گے؟ مگر اللہ کا فیصلہ ہی کچھ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا کہ باز آؤ، بت پرستی کو چھوڑ دو، شرک کو چھوڑ دو، اللہ کی توحید کو اختیار کرو، مگر ان لوگوں نے اسے قبول نہ کیا، سوائے چند لوگوں کے۔ جن چند لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانی، یعنی ایمان میں داخل ہوئے، اللہ کا حکم ہوا کہ ان لوگوں کو کشتی پر سوار کرو، اور اب پانی کا عذاب آنے والا ہے۔ چنانچہ جب وہ دن آیا جو پانی کے عذاب کا دن اللہ نے متعین کیا تھا، تو یہ پوری روئے زمین پانی سے ڈوب گئی، پانی ہر جگہ بھر گیا، پہاڑوں تک پانی پہنچ گیا، اور صرف وہ لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی رکھ لو ساتھ میں، اور جو بھی حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ لوگ، صرف وہی لوگ باقی رہے، باقی سب کے سب ڈبو دیے گئے، اور ان کی پوری نسل اور ان کو سب کا صفایا کر دیا گیا اور ختم کر دیا گیا۔ تو وہ لوگ جو باقی بچے تھے، اس آیت کے اندر بنی اسرائیل کی اس آیت نمبر 3 میں اللہ نے خطاب کر کے کہا ہے کہ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار کیا تھا، تم کو ہم نے بچایا تھا، تم ان لوگوں کی اولاد ہو جو متقی اور پرہیزگار تھے، جو اللہ کے سامنے سر جھکانے والے تھے، جنہوں نے شرک کو چھوڑ دیا تھا، توحید کے راستے کو اختیار کیا تھا، تم ان لوگوں کی اولاد ہو۔ ذرا غور کرو اپنے آپ پر اور اپنے احوال پر غور کرو، تم دیکھو کہ تمہارا وجود کس لیے تھا، تم کو اللہ نے کس لیے بچایا تھا، تمہاری یہ نسل کیوں کر چڑھی، آج تم جو زندہ ہو وہ کس لیے ہو، تاکہ تم اللہ کی توحید پر گامزن ہو جاؤ، اللہ کی توحید پر آ جاؤ۔ چنانچہ یہاں پر یہ خطاب کیا گیا، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا، انہ کان عبدا شکورا، وہ میرا بہت ہی شکر گزار بندہ تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی تعریف میں جو الفاظ فرمائے ہیں کہ انہ کان عبدا، میرا بندہ تھا وہ، اور بہت ہی پیارا بندہ تھا، شکوراً، شکر گزار بندہ تھا، اللہ کا شکر ادا کرنے والا۔ اور سب سے بڑا شکر کیا ہے کہ انسان شرک کو چھوڑ دے اور اللہ کی طرف
گامزن ہو جائے، اللہ کی توحید پر آ جائے۔ یہ شکر کا سب سے پہلا حصہ ہے، یہاں سے شکر کی شروعات ہوتی ہے۔ اگر یہ شکر نہیں ہے، اگر یہ پہلا حصہ نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر کوئی شکر نہیں رہتا ہے، کوئی اس کے معنی ہی نہیں رہ جاتے ہیں، کچھ باقی ہی نہیں رہتا ہے۔ دیکھیے، ابلیس کو جب اللہ رب العزت نے آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے دور کیا، آسمانوں سے دور کیا، بھگایا اسے، تو اس نے ایک جملہ کہا، اور یہ جملہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے اس کا یہ جملہ نوٹ کیا اور بتایا۔ اس نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میں چونکہ اب تو بالکل ذلیل الخوار ہو گیا اور آپ مجھے یہاں سے نکال رہے ہیں، تو اے پروردگار، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ان کے داہنی طرف سے، بائیں طرف سے، سامنے سے، پیچھے سے، ہر طرح سے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اکثر کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے، اپنے بندوں کو آپ اپنے لیے شکر گزار نہیں پائیں گے۔ یہ ایک پورا جملہ یہ بتاتا ہے کہ شیطان کی پلاننگ کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور باقی جس گناہ کو وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ اللہ نے خود کہا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اپنے ساتھ کیے ہوئے شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر بندہ اسی شرک کی حالت میں مر گیا، مرنے سے پہلے اس نے توبہ نہ کی، اور باقی جس گناہ کو وہ چاہے تو معاف کر دے گا۔ تو شیطان نے کہا کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، آپ مجھے یہاں سے نکال رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ میں آپ کے بندوں کو اس طرح سے گمراہ کروں گا کہ آپ ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہیں پائیں گے۔ وہ آپ کی کھائیں گے، آپ کا دیا ہوا رزق کھائیں گے، آپ کا برسایا ہوا پانی سے غلے اگائیں گے، آپ کا دیا ہوا پانی پئیں گے، آپ کی دی ہوئی سانسیں لیں گے۔ آپ نے انہیں سب کچھ عطا کیا ہے، یہ جسم دیا ہے، قوت دی، طاقت دی، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، بدن کے اندر دوڑتا ہوا خون آپ نے عطا کیا، دماغوں کے نسوں کے اندر دوڑتا ہوا خون دیا آپ نے، ان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، دھڑکتا ہوا دل دیا۔ یہ سب کچھ ہوگا، لیکن پروردگار وہ آپ کا شکر گزار نہیں بنیں گے، وہ آپ کا شکر نہیں ادا کریں گے، وہ شرک میں پڑ جائیں گے، وہ آپ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکاریں گے، آپ کو چھوڑ کر دوسروں سے بھیک مانگیں گے، ان سے دعائیں مانگیں گے، ان سے التجائیں کریں گے، ان سے خوف رکھیں گے، ان پر بھروسہ کریں گے، ان پر توکل کریں گے۔ پریشان ہوں گے تو آپ کو نہیں پکاریں گے بلکہ ان کو پکاریں گے جو تیری مخلوق ہے، جسے تو نے خود پیدا کیا ہے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ جو میرے مخلص بندے ہیں، جن کو ہدایت کا راستہ مل گیا، جنہوں نے پہچان لیا اپنے رسول کی رسالت کو، جنہوں نے پہچان لیا اور جنہوں نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی، جنہوں نے توحید کو اور توحید کے مقام کو سمجھ لیا، وہ تیرے بہکاوے میں آ نہیں سکتے، خواہ ان کے اوپر کچھ بھی ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا تھا کہ اے ابو ذر، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، چاہے تجھے جلا دیا جائے، مگر تو اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ لہذا شیطان کی یہ چال جو تھی وہ کامیاب نہیں ہوگی ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العزت کی توحید کو سمجھنے والے ہیں اور اس پر گامزن رہنے والے ہیں، جنہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اعلان توحید کروایا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا، جان لو، سب سے پہلے جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو۔ کون ہے جو تمہاری مصیبتوں میں، تمہاری پریشانیوں میں، تمہاری بلاؤں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرتا ہے؟ کون ہے وہ؟ کون ہے جو آسمان اور زمین کی ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے؟ کون ہے جو اپنی مخلوقات کو، اس کی تمام ضرورتوں کو پوری کرتا ہے؟ وہ کون ذات ہے جو ازل سے ہے اور ابد ہے، جس پر موت کا گزر نہیں، نیند کا گزر نہیں، اونگ کا گزر نہیں، جو حی ہے، وہ زندہ ہے، زندہ و جاوید ہے، وہ قیوم ہے، پوری کائنات کو وہ اکیلے تھامے ہوئے ہے، لا شریک لہ،
اس کے ساتھ میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، اس کی شان نہایت بالا ہے، ہر قسم کی نقائص سے، کمیوں سے، عیب سے وہ پاک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ جو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا اور وہ ہمارا بہت ہی پیارا شکر گزار بندہ تھا۔ شکر گزار کہہ کر یہاں پر یہ اشارہ ہے کہ توحید کی دعوت کی وجہ سے ان کو نجات دی گئی۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے اور کفار مکہ نے یہاں بھی آپ کو چین سے نہ بیٹھنے دیا اور 1000 کا لشکر جرار چل پڑا اور مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور وہاں پر صرف 2 گھوڑے تھے اور اور لوگوں کے پاس تلواریں بھی کل 8 تلواریں تھیں، مکمل تلواریں بھی سب کے پاس میں نہیں تھیں، نیزے تھے اور بعضوں کی تو جو ہے انیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں۔ جب یہ لشکر ادھر سے خبر ملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک ٹھاٹھیں مارتا ہوا لشکر، 1000 کا لشکر، آہن پوش، زرہ پوش وہ لشکر چلا آ رہا ہے اپنی تلواروں کو اٹھائے ہوئے، اپنے نیزوں کو تھامے ہوئے، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ ہم مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور تمام مسلمانوں کا صفایا کر کے رکھ دیں گے، سب کو خاک و خون میں ملا دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، بدر کے مقام پر آپ نکلے اور آپ کے ساتھ کل 313 لوگ تھے جن کے پاس نہ ہتھیار مکمل تھے، نہ گھوڑے مکمل تھے، نہ نیزے مکمل تھے، غربت اور افلاس ان پر طاری تھی۔ اس وقت اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیلے پر چڑھ گئے، اسے عریش کہا جاتا ہے، آج وہاں پر مسجد بنی ہوئی ہے۔ اس عریش پر آپ چڑھ گئے اور آپ نے دعائیں مانگی، اللہ سے خوب التجائیں کی، دعائیں کی، سجدے میں آپ گر پڑے، مانگتے رہے۔ حضرت ابوبکر آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ بار بار چادر آپ کے شانے سے ڈھلکی جاتی تھی، گری جاتی تھی اور میں بار بار اٹھا کر رکھتا تھا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد، اے پروردگار آج یہ مٹھی بھر جماعت جو 313 کی جماعت ہے، اگر آج تو نے ان کو ہلاک کر دیا تو پھر روئے زمین پر تیری پرستش نہ ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں، 313 وہ لوگ ہیں جو نکلے ہیں توحید کی دعوت کو لے کر، جو توحید پر کھڑے ہوئے ہیں اور پوری دنیا ان کی مخالف ہے اور ان کو مٹا دینا چاہتی ہے۔ پروردگار یہ تیری توحید پر قائم ہیں، تیرے توحید کا علم بلند کیے ہوئے ہیں، تیری توحید پر اپنی جان نچھاور کرنے والے ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کو قائم رکھ، فتح عطا فرما، فتح و نصرت کے دروازے کھول دے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا حسبک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بس اتنا بہت ہو گیا، اتنا کافی ہے، اللہ آپ کی دعا کو رد نہ کرے گا۔ اور چنانچہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اور دعوت مبارزت شروع ہوتی ہے، گھمسان کا جنگ ہوتا ہے، تلواروں سے تلواریں ٹکراتی ہیں اور سر اڑوتے ہیں میدان میں، اس وقت آپ کو نظر آئے گا کہ خون کے جو فوارے چھوٹ رہے ہیں وہ مسلمانوں کے نہیں بلکہ کفار کے ہیں۔ اللہ نے ان کے اندر وہ طاقت عطا فرمائی، آسمان سے فرشتے اتار دیے جو ان کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے، اور یہ 1000 کا لشکر شکست کھانے پر مجبور ہو گیا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ اشارہ ہے، یہ ایک بات ہے کہ مسلمانوں کو جو باقی رکھا گیا ہے وہ دعوت توحید پر باقی رکھا گیا ہے۔ اے وہ لوگوں جو تم انہی کی اولاد ہو، تم انہی کے ماننے والے ہو، انہیں رسول کی پیروی کرنے والے ہو، محمد مصطفیٰ کی پیروی کرنے والے ہو، انہیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہو، ذرا غور تو کرو کہ جو ساری دنیا سے ٹکرا کر توحید پر قائم تھے، اور آج تمہارا حال یہ ہے کہ تم توحید کو چھوڑ کر شرک کو تم نے اپنا راستہ بنا لیا ہے، تمہارے دلوں کے اندر خوف بیٹھا ہوا ہے، تمہارے دلوں کے اندر ڈر بیٹھا ہوا ہے، تمہارے اندر ایمان نہیں رہ گیا ہے، تمہارے لیے نمازوں کا پڑھنا مشکل، زکوٰۃ کا نکالنا مشکل، روزوں کا رکھنا مشکل، اللہ کی راہ میں قربانی دینا مشکل، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مشکل، آخرت کی یاد کرنا مشکل۔ ذرا سا سوچو، کہاں وہ اسوہ پیغمبر، کہاں وہ صحابہ کرام کا طریقہ، اور کہاں پر کھڑے ہوئے ہم لوگ۔ کتنا پیارا اللہ نے فرمایا ہے اس آیت کے اندر، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، وہ ہمارا کتنا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ ذرا سا غور کیجئے کہ اسی آیت میں یہ بھی پیغام ہے کہ اے وہ لوگوں جنہیں ہم نے بدر کے میدان میں فتح دی تھی،
313 لوگوں سے، اور آج کروڑوں اربوں کی تعداد میں مسلمان پوری دنیا میں، پورے ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں، کیا وہ توحید پر قائم ہیں؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل رہے ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ بنا رکھا ہے، یا ان کی زندگی میں کسی اور کے احکامات چل رہے ہیں، اور ان کی زندگی ایک الگ ہی مظہر لیے ہوئے ہے جو اس اسلام سے بالکل دور ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے؟ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔